بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عباسی اپنے فیس بک پیج عباسی نیوز اور یوٹیوب چینل کے ساتھ اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کل یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا، چونکہ بحث جو چل رہی تھی عدالت میں اس سے چونکہ واضح ہو جاتے ہیں کہ کس سمت پہ جا رہی ہے عدالت یا کیس کس سمت میں جا رہا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس سے زیادہ تر لوگوں کو اس پہ یہی توقع تھی کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس فیصلے پر بات کرنے سے پہلے چونکہ ایک تو 12 جولائی 2024 کو جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں، اور یہ 1 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے، اور اس میں 1 سال کا عرصہ گزرا ہے اور اس میں یہ عدالت کی توہین نہیں کی ہے الیکشن کمیشن نے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ چونکہ جو بھی جماعت آتی ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، جو بھی سیاستدان بات کرتا ہے وہ اسی کے اوپر بات کرتا ہے کہ قانون کی بالادستی، جمہوریت پر یقین، جمہوریت کو پروان چڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہاں کی قانون کی بالادستی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جس کے آگے وزیر اعظم بھی جواب دہ ہوتا ہے، صدر بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور تمام ملک جو ہے وہ اس کے ماتحت چلتا ہے اور اس کے قانون کے مطابق چلانا چاہتی ہے عدالت، لیکن اس کے فیصلے کو 1 سال گزرنے کے باوجود نہ الیکشن کمیشن کی کیا مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہے اور توہین کی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے آنے سے پاکستان جو پہلے ہی دنیا میں انصاف کے معاملے میں، عدالتی معاملے میں کافی نیچے ہے، اور اس طرح کے فیصلے اگر یہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا، اس لحاظ سے ہو جائے گا کہ وہ کافی نیچے چلا جائے گا، اور اس فیصلے سے جو مزید یکسائی ہوگی پاکستان کی۔ اب آتے ہیں مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی سے واپس کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جے یو آئی، یہ سب آپس میں اتحادی پارٹیاں جو ہیں ان میں تقسیم ہوگی، اور اس سے مرکز کی جو صورتحال ہے وہ یکسر چینج ہو جائے گی، چونکہ واضح اکثریت ہو جائے گی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں حکومت کی، اور حکومت کوئی بھی فیصلہ کرے گی اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے جو مخصوص نشستیں واپس لی گئی ہیں، اس سے کے پی کے کی صورتحال بھی کافی تبدیل ہوگی، اور آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس لحاظ سے کہ میرے خیال میں 30 نشستیں ایک پارٹی کی اور اس کو 27 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ 30 نشستیں جو ہے جنرل نشستیں ہیں کسی پارٹی کے پاس، ایک پارٹی کے پاس، تو اس کو 27 نشستیں مزید ملیں گی، تو 30 کے حساب سے 27 ملیں گی، تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو جمہوریت کا رونا روتی رہی ہیں، اسپیشلی میں بات کروں گا پاکستان پیپل پارٹی کی اور جے یو آئی کی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے پہلے جو چیئرمین ہیں بانی، جن کو کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹی نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد ان کے بہت سارے اور بھی لیڈران ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پورے پروسیس میں جان کی بازی ہار گئے۔ اب وہ جو ہمیشہ یہ رونا روتی رہی ہے کہ ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، اور اس جمہوریت کی بالادستی کے لیے آیا یہ جو مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی بیسیکلی حق تھا،
ان سے لے کر تو یہ پیپل پارٹی لے گی، یہ ایک سوال ہے۔ جے یو آئی جو ہمیشہ جمہوریت کا رونا روتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے بیشتر موقع پر کہا ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارا بہت بڑا کردار ہے، آیا وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی جو بنتی ہیں وہ مخصوص نشستیں لے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون وہ بلا شک شبہ کے بغیر بھی وہ یہ پارٹی جو سیٹیں ہیں وہ لینے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی، وہ لے گی، لیکن پیپلز پارٹی اسپیشلی اور جے یو آئی، یہ جو دو پارٹیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آیا یہ کوشچن ضرور بنتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مخصوص نشستیں لے گی، یہ کوشچن ضرور ہے۔ اور اب تک اتنا ہی، اپنے میزبان اورنگزیب باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔